اگر آپ اپنے زندگی میں 3 چیزیں محسوس کرتے ہیں، ایک بیزار ہو چکے ہیں، لائف میں مزہ نہیں آ رہا، کسی قسم کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا۔ دوسرا عبادات میں سستی، نماز میں سستی، قرآن تلاوت میں سستی، جیسے نماز پڑھنی شروع کی آواز آنا شروع ہو گئی، اللہ کے ذکر میں سستی، اور تیسری چیز رزق میں کمی۔ یہ اگر 3 آپ چیزیں محسوس کرتے ہیں، انہوں نے کیا کہا، اگر if you are experiencing these 3 things، جو کہ ہم میں سے اکثر لوگ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جان لو کہ تمہاری زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے۔ اور ہمیں آج کل یوتھ آتی ہے، ہم سے پوچھتی ہے، ایون اپنا سب کا یہ حال ہے کہ یار نماز میں دل نہیں لگ رہا، سکون نہیں مل رہا۔ دوسری بات بیزاری لائف میں، کچھ کر رہے ہیں دل سے کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہو رہا، اور تیسری بات رزق کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ شادی ہونا رزق ہے، اولاد نہیں آ رہی رزق ہے۔ جاننے کے زبان سے ایسا انسان اپنی زندگی میں دوسروں پر ٹرسٹ کرتا ہے، زندگی میں دوسروں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، دل ٹوٹتا ہے، اور پھر زندگی کے کسی مرحلے میں جا کر وہ بولا بٹکا قرآن کو کھولتا ہے اور پھر پڑھتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا صرف ایک دھوکا ہے۔ میرا رب جب پہلے ہی قرآن میں فرما چکا ہے کہ زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، انسان پھر پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے پہلے قرآن کو پڑھا ہوتا، کاش میں نے قرآن کو پہلے سمجھا ہوتا تو شاید اس قدر تکلیف سے نہ گزرتا۔ پروفٹ پیس بی اپون ہم سیڈ کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، اس پہ شرم محسوس نہیں کرتا، پبلکلی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ایسے انسان کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اپنے آپ کو، دیکھیں ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، ہم صبح شام رات کو جو ہے سوشل میڈیا پر کتنی جو حرام چیزیں ہیں، جو ادھر ورڈ آیا ہے فاحشہ، بے حیائی، اس کو پروموٹ کرتے ہیں اپنی سٹوریز کے تھرو، اپنے سٹیٹس کے تھرو، اپنی فیڈ کے تھرو، جو ہے مسلمانوں میں ہم بے حیائی پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کول سمجھتے ہیں، اس میں شرم محسوس کرنا تو دور کی بات، ایسا کام کر کے ہم کول سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی رحمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، معافی تو دور کی بات، کوئی رحمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، قیامت والے دن بھی کوئی رحمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، عام انسان ہے، جو بھی ہے، تو اس آیت کو کوئی ایزی نہ لے، جو سوشل میڈیا پر ہیں، عام لوگ ہیں، سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سورہ نور آیت 19 اس کو آپ خود پڑھ لیں، اگر آپ کو میرے پہ یقین نہیں ہے، اس کی ایکسپلینیشن پڑھیں تو پھر آپ انشاءاللہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 مال تمہیں نصیب ہو جائیں تو سمجھنا کہ پوری کائنات کی نعمتیں تمہیں مل گئیں۔ سبحان اللہ۔ 2 ٹائپس کی جو ہمارے پاس دولت آ جاتی ہے، اگر وہ انسان کو مل جائے اکارڈنگ ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یوں سمجھیں کہ پوری کائنات کی نعمتیں مل گئی ہیں۔ اور آپ سے میں فرمایا کہ وہ 2 نعمتیں، وہ 2 مال کون سے ہیں، وہ 2 دولتیں کون سی ہیں؟ پہلی ہے معاف کرنے کی دولت، اور دوسری ہے یقین کی دولت، کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ظرف بخشا ہے کہ کوئی بھی اس سے برا سلوک کرتا ہے تو وہ اللہ کے سپرد سے کر دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیتا ہے، تو یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور دوسری دولت ہے یقین کی دولت، کہ کچھ بھی ہو جائے، آپ کی زندگی کتنے ہی مشکلات حالات میں آ جائے، کتنی ہی مشکلات کا شکار ہو جائے، لیکن پھر بھی آپ کا اس بات پر یقین ہو کہ اللہ میرا مالک ہے، اس کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اس کی طرف سے یہ ساری پریشانیاں ہیں، اس نے ہی مجھے ان مشکلات میں ڈالا ہے کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں۔ جب یہ آپ کا یقین ہو تو یہ آپ کی سب سے بڑی دولت ہے۔ 2012-13 میں میں نے مدرسہ جوائن کر لیا تھا، اور اس وقت ہمارے استاد نے ہمیں ایک دعا سکھائی تھی اور کہا تھا کہ یہ دعا آپ اپنی امی کو سکھانا تاکہ آپ سب امی کی بات ماننے والے بن جائیں، یعنی فرمانبردار اولاد بن جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی بھی اولاد فرمانبردار بنے اور آپ کو نیک شوہر عطا ہو، آپ بھی اس دعا کو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ تقریباً آج 10 سال ہو چکے ہیں تب سے میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور آج تک الحمدللہ میں اس دعا کو ہمیشہ پڑھتی ہوں۔ جب بھی میں ربنا آتینا کی دعا پڑھتی ہوں، اس کے فوراً بعد ربنا حب لنا میری زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ تو آپ بھی اس دعا کو کنٹینیو پڑھتے رہنا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو نیک شوہر عطا ہو، آپ کی اولاد فرما بردار ہو، آپ کا شوہر اور آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو اس دعا کو آپ کو ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکتیں ہم اپنی زندگی میں ضرور دیکھیں گے، اور وہ دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا
وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ دعا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ تقدیر کے فیصلے بھی ہم دعا کے ذریعے بدل سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز اویلیبل کرا کر دی ہے تو بس ہمیں اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے کہ آپ کو کیا مانگنا ہے اور کس طریقے سے مانگنا ہے۔ جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب عمل کرو گے تبھی آپ اس کی برکتوں کو اپنی زندگی